سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار احباب، گزشتہ جمعۃ المبارک وچ اساں ایک اللہ دی توفیق نال سبق شروع کیتا ہے کہ دن قیامت دے خوش نصیب بندہ وہ ہونا ہے جس نو نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر نصیب ہو گیا، اور دن قیامت دے بد نصیب بندہ وہ ہونا ہے جس نو کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال نصیب ہو گیا. یادا دوہاں ہتھاں نو پچھوں بن کے تے کھبے ہاتھی چ نامہ اعمال پکڑایا ویسی، اور یا کھبے ہاتھ نو پیڑ دے وچوں گزار کے تے کنڈ والے پاسوں نامہ اعمال دے ہاتھ دے اندر دتا ویسی. دعا بھی کیتی ہسے اپنے واسطے بھی سارے دوستاں واسطے بھی اللہ سانو انہاں خوش نصیب لوگاں جو بڑھاوے جنہاں نو نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر نصیب تھی بنائے. سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال جنہاں خوش نصیب لوگاں نو ملنا ہے انہاں دیاں ترے نشانیاں وچوں ایک نشانی گزشتہ جمعۃ المبارک وچ میں عرض کر چکا. اللہ کریم نے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا. انسان دنیا دے اندر اگر خالص ایمان دی دولت نال مالا مال ہو گیا، اس بندے نو دہاڑے قیامت دے نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر ملنا ہے. دوسری جی اللہ کریم نے نشانی بیان کیتی ہے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملنے والے خوش نصیب لوگاں دی، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. خود بھی انہاں صبر کیتا اور ایک دوجے نو بھی صبر دی تلقین کی تھی. صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر دیاں دو شرطاں ان شریعت وچ انہاں شرطاں تے دوستاں نے غور کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ناگوار معاملہ پیش آ گیا ہے جس نو انسان اپنے حق کی اچھا نہیں سمجھا، کہ ناخوشگوار معاملے دے پیش آون تو بعد بندہ اللہ دی شکایت مخلوق دے سامنے نہ کرے. یہ صبر دی پہلی شرط. اور صبر دی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء نال، اپنے جوارے نال، اپنے جسم نال ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جس نال انسان دی بے چینی تے بے قراری دوجھا دے سامنے ظاہر تھی وے. دوبارہ میں جملہ دوہرا پڑھنا. صبر دی پہلی شرط ہے کہ بندہ اللہ دی شکایت نہ کرے، اور صبر دی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے جسم نال کوئی ایسا کم نہ کرے جس نال انسان دی بے قراری تے بے چینی ظاہر
دو شرطاں میں عرض کر چھوڑیاں اور جیری میں اللہ دے قرآن پاک دے حوالے نال گل شروع کرن لگا وہ پہلی گل تھا یہ کہ اللہ کریم دے دربار وچ جے کر کوئی ناگوار معاملہ پیش آیا ہے بندے اللہ دی شکایت نہیں کی تھی اور اپنے اعضاء تے اپنے جوارح تے اپنے جسم تے اپنے وجود نال ایسی حرکت بھی ظاہر نہیں کی تھی جس نال بے چینی تے بے قراری ظاہر تھی وے تو بعد اس تو بعد اللہ دی طرفوں بندے تے نصرت بھی آتی ہے اللہ کا ساتھ بھی ہونا ہے اللہ دی امداد بھی ہونی ہے پہلے تو یہ حوالے سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین سورۃ البقرہ دوسرا پارہ تے آیت نمبر 153 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے فرمایا ایمان والو اللہ کریم تو مدد مانگو صبر دے ذریعے اللہ کریم تو امداد مانگو نماز دے ذریعے اگر کوئی ناخوشگوار معاملہ زندگی دے اندر پیش آ گیا ہے اللہ کریم دی شکایت بھی نہیں کرنی مخلوق دے سامنے تے اپنے جسم دے وجود نال بے چینی تے بے قراری دا اظہار بھی نہیں کرنا بعد میں اللہ کریم دی طرفوں کیڑا انعام ملنا ہے فرمایا ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ صبر کرنے والا دے نال ہے جڑے اللہ دی شکایت بھی مخلوق دے سامنے نہ کرن تے اپنے وجود نال بے چینی تے بے قراری دا اظہار بھی نہ کرن تے نال اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بالکل قریب آیا چاہے میں اللہ کریم نے تو نہ امتحان کرنا ہے من الخوف دشمنوں کا خطرہ ویسی سمجھ گئے میں اللہ کریم نے امتحان آ گیا ہے ورجو بکھا ویسی بک دے دستانا میں اللہ کریم نے امتحان ہے لیکن ہو سی تھوڑا خوف تھوڑی گئی بک میں اللہ کریم امتحان کرنا جیسا تے نمبر 3 ونقسم من الاموال کاروبار دے تجارت دے اندر گھاٹے شروع تھی بننا خسارہ شروع تھی گیا ہے سمجھو میں اللہ نے امتحان ہے تے نمبر 4 والانفس رشتہ دار دنیا تو ٹرن لگ گئے اپنے قریبی عیسیٰ و قالب دنیا تو رخصت تھی من لگ گئے اگر وفات نال سامنا کرنا پہ گیا ہے رشتہ داروں دا سمجھ کے میں اللہ نے امتحان آ گیا ہے تے پنجوں پر چاہے ہونے والثمرات بہار دے میوہ دے اندر کیڑے لگنے شروع تھی گئے فصلہ تباہ و برباد تھی من لگ گئے سمجھ کے میں اللہ نے امتحان آ گیا ہے پنج انداز خوف نال امتحان ایک بکھ نال امتحان دو مالا دی خسارے دے نقصان نال امتحان 3 جانا دے نقصان نال امتحان 4 تے بہان دے میوہ نال امتحان 5 اللہ کریم فرمایا بشر الصابرین خوشخبری سنو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والا جے کر خوف آ گیا ہے بکھ آ گئی ہے جے کر کاروباری نقصان
انسان دے رشتے دار دنیا تو ٹرن لگ گئے، باپ دے بے وہی نقصان تھی بڑھ لگی ہے، لیکن بندے نے اللہ دی شکایت بھی مخلوق دے سامنے نہیں کی دی، اپنے وجود نال بے قراری دا اظہار بھی نہیں کیتا۔ یہ جب بندہ نو خوشخبری سنا دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کون صبر کرنے والے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جس ویلے انہوں نے کوئی پریشانی دے مصیبت دے دلیل پہنچے ہے، قالوا زبان تے جاری تھی میں انا للہ و انا الیہ راجعون، سبھی اللہ کا مال ہے، جو کچھ چلا گیا وہ بھی اللہ کا ہے، دیتا بھی اللہ ہے، تے گھرنا لئی اللہ ہے، تے اگلا جملہ انا الیہ راجعون، یہ اللہ کل چلیا گئی چیزاں سبھی اللہ نے پاسے منجڑ لے۔ میں سبق روک چھوڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایسا کلمہ ہے جڑا اللہ نے آخری امت نو عطا کیتا ہے، پچھلی امت دا وچوں کہ امت نو اللہ نے نصیب نہیں کیتا۔ اب آپ مسئلہ سن کے سارے ساتھیاں یاد کیتا ہوا ہے بھئی فوتگی دی خبر بندہ سنے تا انا للہ پڑھے، حالانکہ صرف فوتگی واسطے یہ کلمہ نہیں بلکہ کوئی بھی ناخوشگوار معاملہ پیش آ گیا ہے اس سے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ ساتھی سبق یاد کر لینو، میں حدیث پاک سنے نا، دو حدیثہ سنے نا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک دا تسمہ ٹوٹ گیا، جس ویلے جتی مبارک دا تسمہ ٹوٹے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے جاری ہوئے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاری جتی مبارک دا تسمہ ٹوٹے تو سا انا للہ پڑھ دے پہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان نو زندگی دے اندر کوئی بھی ناگوار معاملہ پیش آوے بندے نے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، انا للہ دا کلمہ صرف فوتگی کی خبر سن کے نہیں پڑھنا، چیری بھی کوئی ناگوار چیز پیش آوے ایماندار بندے دی زبان تے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں وچوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اہلیہ ام المومنین ناکرہ نسب یاد کرے سوتا حضرت ام سلمہ رضی اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیان فرمینیاں کہ میری حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی تھی ہوئی ایک دیوار حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر تشریف گھنن بڑے خوش خوش، میں عرض کی بھی اپنے خامد نو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی دے انداز نال تشریف دیاں دے او خیر ہوئے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک وچوں ایک بڑی اچھی میں خوشی دی خبر سنی آنا۔ حضرت کیری خبر؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی فرمان لگے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بندے نو کوئی مصیبت پہنچے کوئی تکلیف پہنچے خلاف مزاج کوئی معاملہ پیش آوے اے الفاظ بندہ پڑھے اللہ
بولی اللہ تو ہر بولی جانتا ہے اے میرے پروردگار اے جی میں نے مصیبت پہنچی ہے میں نے اچھا اجر عطا فرما اے جی میں نے تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف جا بہتر جان نشین عطا فرما حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں ان کو جو مدت گزری ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہی گئے تہان میرے نام بڑے اچھے حسن سلوک کرنے والے جیرے ویلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہیں حضرت میں سلمہ بیان فرمین میری زبان تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی دعا جاری ہو گئی اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا اللہ ہی مصیبت پریشانی وچ میں اچھا اجر عطا فرما جو میں صبر کی دے تیری پریشانی جی پیش ہے اللہ اس نو بہتر شے میں عطا فرما فرمیدی میں پڑھتا چھوڑیے دعا لیکن دل دل سوچا ہوں لگ گئی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خامد فوت ہیں انہاں دے نال دا چنگا خامد میں کی میں مل سکتے دعا دا تو مطلب ہے اللہ اس پریشانی دے مصیبت نہ لوں میں بہتر شے عطا فرما انہاں نو چنگا خامد کون مل سی حسن سلوک میں یاد آتا بھی ہے حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمینین ایک دیوار میں گھر دے اندر ایک جانور دی کھال نو نمک لگی بیٹھی انہوں تباہت سے لینے کھال محفوظ رہے جرولے چمڑے میں نمک لگی بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لین اجر تو نہیں پردے دا مسئلہ نادر کوئی نہیں ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی مدد طلب کی تھی میں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف بھلانے کی اجازت دی میں بچہ کھڑ لگا سمجھا مڑ واسطے چار بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عدت گزر چکی ہے فوت تھی اڑانے خامد دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام سلمہ میں دا تینوں اپنے واسطے نکاح دا بیان دے وڑایا ساتھیوں کو سبق یاد دے بھئی الفاظ کے ہم کوئی تکلیف آوے تے بندہ کہ اللہ میں نوہی مصیبت دا اچھا اجر ہے جو صبر کیتا ہوں اس نانو بہتر نعمت عطا فرما تے شک ہی میرے ذہنی چھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ای دعا دا میں پڑھ چھوڑی ہے اپنے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تو چنگا خبر میں کی میں مل سکتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا دا پیغام ان کے تشریف بھیلے میرے گھر چلی میں ترہ اللہ علیہ دیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر خیرت بہت زیادہ ہے ایویں نہ ہوئے میں تھوڑا پیغام نے کہا دا قبول کر لینا تے کوئی ایسی گل پیش آنجے جی توڑے مثال دے خلاف ہوئے وقت ماتا خلاف طبیعت کوئی گل کر باہاں خلاف بدان کوئی کم کر باہاں ماتا اللہ دی پکڑنا آنجے میرے دے دوسری مجبوری ہے عمر میں بھی بندی ہے تیسری ہی مجبوری ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ گئے اترے مجبوریاں اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ میں اللہ کریم دے دربار دعا مقصان اللہ کریم تیری بے جا غیرت مقدم کر چھوڑے انسان ہویا کوئی خلاف میلان خلاف طبیعت گل ہو گئی ہے کب ہو گیا اللہ کریم محفوظ رکھ سیا تیرا چاہے سو
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ گئے. آپ نے فرمایا جی میں ہوتا دے بچے ہی نہ میں آمنہ دے لال دے ہوئے بچے ہی نہ. فرمائے انتہے سوالہ کا جواب آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں کر چھوڑی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال میرا نکاح ہو گیا. پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھروانی ہم اس بعد ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ گئی ہے. اور دوسرا نے فیصلہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائی ہے مصیبت پریشانی آوے بندہ صبر بھی کرے دلال دعا بھی کرے. اللہ ہی مصیبت دے اتے صبر کرنا میں نے اچھا اجر بھی عطا فرما اس نعمت لانو میں نے چنگی نعمت عطا فرما. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان برکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دا مقام برکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صحبت والا درجہ برکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی ہونا برکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت ام سلمہ نال حسن سلوک کرنا برکہ. لیکن لکھا کروڑا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا حسن سلوک والا خامد پوری دنیا دے اندر نصیب نہیں ہو سکتا. ساتھی اچھا جواب نہیں گئے میں تمہارے واسطے دعا کرو جری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ ای مصیبت جو میں صبر پیا کرنا میں نے اچھا اجر دے اس نے بہتر نعمت عطا فرما. نبی سونے دی دعا سچی ہے کہ نہیں؟ بی بی ام سلمہ فرمائے حضور کیا خامد میں نصیب تھی گیا واقعی آپ دا فرمان سچا ہے. بندہ صبر کرے کہ اللہ اس نے بہتر نعمت عطا فرما. اللہ حضرت ابو سلمہ دی ہاتھ آمنہ دے لال دا میں نے بیوی بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شوہر بنا کے قیامت آقامن والے ایماندار دی امہ بنا کے رکھنی تھا. لیکن ایک دوسرا نگل سے نہیں رکھنی ہے کہ انسان اگر کہ مصیبت پریشانی میں صبر کرے خالق کی شکایت بھی نہ کرے تے جسم دے وجود نال بے چینی تے بے قراری بھی ظاہر نہ کرے. ایدہ نہ ہے صبر لیکن اللہ درہ اچھا جاؤں زبان دے تالے کھول گے تاکہ اللہ دی رحمت مدونی ہوئے. صبر دے اتے بہتر نعمت ملنا پر حق ہے. صبر کرنا اللہ دی در اجر ملنا پر حق ہے. لیکن صبر دی توفیق دے ہونا اللہ کون ہے. یہ آیت پوری کر ہی نامہ میں ہوگا کھلے نا. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. مصیبت پریشانی وچ جیڑا بندہ انا للہ جو پڑے رب العالمین فرمائے جے بندہ دے اتے میں اللہ دی دربوں شاباش. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے مانا کی ہے صلوات اللہ کریم شاباش بھئی دے شاباش شاباش صبر کرنے والے ہو. پریشانی دے مصیبت ہے میں اللہ دی شکایت بھی نہیں کی دی اپنے جسم نال بے قراری دی بے چینی بھی ظاہر نہیں کی دی. شاباش شاباش تے نمبر دو ورحمت میں اللہ کریم دی خاص رحمت ہوں گی یہ بندہ دے اتے تیسری جائنا واولئک هم المہتدون. جنت رسے دے ٹوڑن والے میں کھڑے ہوئے نا صبر کر والے بندہ میں گنو. ہوں جرا مسئلہ شروع کر لگا. صبر کرنا یہ بندے دا بڑا کمال نہیں اللہ کی توفیق نالے ہے. حوالہ نہیں ہے نا 14 پارہ تے سورت دنا سورت النحل. یہ میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے. سورت مکمل ہونے والی ہے. 14 پارہ آخری 2 ایتان اللہ کریم فرمانے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بصبر صبر تو کرو ہے. اگر کوئی ناخوشگوار معاملہ
آزانان بے قراری دے بے چینی دی ظاہر نہ کرے صبر تو کم کرنے میرے محبوب لیکن خیال وما صبر کا الا باللہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا صبر کرنا میں اللہ دی توفیق نال ہو سی صبر دیاں ترے قسمہ بھی عرض کرنی ہیں لیکن پہلے حوالہ سنو اللہ کا نام جس پہ نام دوستہ چاہیا کہ میں کہاں حوالہ کھلے نا صبر دی توفیق دے والا اللہ کون ہے نہیں اطمینان میرا نہیں ہویا صبر دی توفیق دے والا اللہ سے کون ہے اللہ دی توفیق تو بغیر صبر نہیں ہو سکتا آؤ سولو برا تے سورت نا سورت طه یہ میرے سامنے سورت طه کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین دی نام کتاب قالوا یا موسیٰ ما ان تلقیا وإما ان نكون أول من نلقى آیت نمبر 65 سورت طه سورت طه سولہ پارہ 70,000 جادوگر دا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے وچ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال حمایت کرن واسطے کلے حضرت ہارون علیہ السلام کھڑوتے ہوئے بھائی ایک پاسو دو بندے دوجے پاسے اتنا عظیم لشکر مقابلے وچ جملہ دھیان نال سننے دوستاں قلت کثرت میں یار نہیں حق تلاش کرنا ہوئے قلت کثرت میں یار نہیں ایک پاسو 70,000 جادوگراں دی سہری طاقت تے دوجے پاسو کلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی صداقت طاقت جتنی قوت نال آوے طاقت جتنے جوش و خروش نال آوے طاقت جتنا ساز و سامان ہل کے آوے رب کعبہ دی انسان قرآن گوائے طاقت جتنا زور شور نال آوے صداقت مقابلہ نہیں کر سکتی 70,000 جادوگر نے میدان دے اندر آ کے سب تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ادب کیتے کیا انداز ہے آخر لگے یا موسیٰ من تلقیا وَإِمَّا نَكُونَ أَوَّلَ مَن نَلْقَى حضرت کریم جیڑی شہر دکھاونی نے پہلے تساں دکھاؤ زمین دے ہوئی سوٹا سڑنا چاہتے ہو پہلے تساں سٹو اساں پہل نہیں کرے دے تے جے کر دوسرا پہل نہیں کرنا چاہتے ابتدا تواری طرفوں نہیں تھی بڑی اور سانو اجازت دے ہو اسا پہل کرنا چاہتے ہیں میں دوسروں سنے دانا دوچے بندے نو پہل کرن دی دعوت دے بنا ساڑے ماحول دے میرا ادب سمجھا میں نے یہ میں مثال سنا دسترخوان لگی ہے کھانا سجا لیتا گیا ہے جس ویلے دسترخوان دے کھانا سج گیا ہے جرا استاد جرا بزرگ وڈیری عمر دا ہے سارے آکھن لگے تسا بسم اللہ کرو یہ ادب ہے کہ نہ اسا کہنا یہ نہیں اسا بسم اللہ کرنی نہیں پہلے یہ محاورہ سارا تسا بسم اللہ کرو تسا شروع کرو پلیٹ دے اندر تسا پہلے سالن پاؤ اسا پاؤ پاؤنے پہل کرن دی دعوت دے بنا ادب سمجھاوے دے سارے ماحول دے معاشرے وچ گڈی دے سوار ہون لگے جرا بزرگے وڈیری عمر دے بابا جی چاچا جانے سارے آکھن لگے بزرگوں پہلے تسا تشریف رکھو اسا پاؤ دے اندر پاؤنے بندے آ گئے اسا کہ پہلے تسا تشریف رکھو اسا کھلوتے رہ گئے جنہوں پہلے
یہ پہل کرن دی دعوت دیونا سنے ماحول دے اندر ادب سمجھاوے نے اچھا دسے سارے دوست اس گل نال تو اتفاق ہے کبھی پاسے آنے پہل کرن دی دعوت دیونا یہ ادب ہے 70,000 جادوگراں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ادب کی دے تو سب پہل کرو جو کچھ کرنا ہے اسا کھلوتے ہیں چپ چاپ تے جے کر تو سب پہل دیوے کرے دے بل سانو اجازت دے ہو جو پہل اسا کرنا چاہتے ہیں سوال دے اور کرنا ہے سوال پیدا ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سچے پیغمبر ہن پہل کیوں نہیں کی تھی پیغمبر کو کہنا چاہتا ہے پہل کرے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہل نہیں کی تھی فرمان لگے میں جا خاموش ہوں پہل تسا کرو میرے ساتھی سوال سمجھے زندہ میں جواب سنے سا ہاں ناچ کیرا دوست جواب دے سی اللہ اس نے دنیا آخرہ دی بھلائی نال مالا مال کرے موسیٰ علیہ السلام پہل کی تھی نہ ٹھلا جواب ہے کہ فرمایا نے پہل میں کرے نا پہل بچا اللہ دی رحمتہ والمفسرین کرام رحمہ اللہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم دا پیغمبر کا زندگی دے ہر ہر لمحے وچ اللہ دی وحی دے پچھو ٹر جاؤندا ہے یہ تھوڑی رب العالمین دی در حکم نہ ہوے اجازت نہ ہوے اذن نہ ہوے میں پہل نہیں کرنی اور اللہ کریم دی طرف وحی آوے حکم آوے تو میں پہل کراں میں پہل نہ کرنا قرآن پاک دے الفاظ اللہ کریم فرمینے فَإِذَا عِبَالُهُمْ وَيْسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِيرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ 70,000 جادوگراں نے سوٹیاں سٹیاں زمین تے رسیاں سڑ چوڑیاں زمین تے اور سامنے دا پئین رسیاں سامنے دا پئین لاٹھیاں سوٹیاں تے دیکھنا دے بندہ دی اکھیاں تے جادو کیتا نے میں بڑا ٹھہر ٹھہر کے گل پیا کرے نا دوستانی معلومات واسطے سوٹیاں دے جادو نہیں پڑا رسیاں دے جادو نہیں پڑا قرآن پاک دے الفاظ سورت دنا سورت العراف یہ میرے سامنے نامہ پڑھا اور رب العالمین کا قرآن پاک میرے سامنے اللہ کریم فرمائے سحروا اعین الناس وسربوهم وجاءوا بسحر عظیم آیت نمبر 116 جادو پڑے تے لوگوں ڈراون دی کوشش کی دیئے رب العالمین فرمائے جاؤ بسحر عظیم بہی بڑا انہاں جادو پیش کیتا میں دوسروں جملہ سننا ہونا جس کو اللہ وڈا آنکھے وہ شاہ کتنی وڈی ہو سی اللہ جس کو وڈا آنکھے یہ لوگوں دی اکھیں دے جادو کی دے قرآن پاک دے الفاظ سورۃ طٰہٰ وچ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ
بڑھ کے دے بھجدیاں دے دوڑ دیاں پئیاں حالانکہ جادو دے اندر شہدی حقیقت تبدیل نہیں تھی صرف دیکھنا لے بندے نو معلوم تھی دے جو شہد تبدیل تھی پئیے ساتھیاں غور کیتے میں نے جملے تھے نہیں کیتا بات عرض کرے رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا شیخ المشایخ جادو دے اندر شیخ ہوا پیرا دیئے حقیقت شہری تبدیل نہیں تھی صرف دیکھنا لے وہ معلوم تھی دے جو شہر تبدیل تھی پئیے لیکن جادو دے معجزے دے اندر حضرت رحمت اللہ نے فرمایا فرق ہے حضرت صاحب رحمت اللہ نے فرمایا معجزے دے اندر شہدی حقیقت تبدیل تھی میں دیئے تے جادو دے اندر شہدی حقیقت تبدیل نہیں تھی ساتھی اگر میں نے جملہ سمجھ کے دے میری تسلی کراؤں تاکہ میں وہ خوشی تھی بھی میں ساتھی میرا جملہ سمجھ لیں دعا کر روزہ واسطے سامنے سب پیان ماشاءاللہ ٹھیک ہے جملہ اللہ پاک راضی رہے تو سا دوست دے سامنے ناک تے اجدہا پہ سامنے پئین رسیاں سامنے پئین سوٹیاں تے دیکھنا لنو کے معلوم تھی دا پہ جو کیری شے بڑی پئیے جادو گرانے جادو سوٹیاں تے رسیاں تے کیتے ہیں یا اکھیاں تے کیتے ہیں سہرو آئیون الناس دیکھنا لے لوگوں دی اکھیاں تے جادو تھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوت متخیلہ متاثر ہو گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں خیال تھی من لگی ہے جو اس سب بڑھ کے دن دوڑ دے دے بھجدے پین جادو دی وجہ تو پیغمبر دی جسمانی تکلیف تھی وجہ قرآن و سنت مطابق ساتھی ہاں آج کہہ رہا میں کو جواب دے سی میں دعا کروں پیغمبر بیمار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جسمانی تکلیف تھی مرنا یہ تو نبوت خلاف نہیں قرآن پاک دے لفظ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء حضرت ایوب علیہ السلام دے الفاظ یہ میرے سامنے سورۃ الانبیاء کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 83 بڑے درد بھرے الفاظ نبانی جو نکلن یا صفا لا یوسف ہائے
نہیں میرے بیٹے یوسف دے کے پہ گزر دیو سی اللہ فرمائے وَيَزَدَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی وچ رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھیاں سفید ہو گئیاں نظر چلی گئی پیغمبر دی نظر دا چلا بجنا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے تو جسمانی تکلیف ہے جسمانی طور دے تکلیف تھی بجنا نبوت کے خلاف نہیں ایک اور جملہ سناؤ دل دی کھڑکیاں کھول لے دوست حضرت یعقوب علیہ السلام دی نظر دا چلا بجنا 18 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیمار رامنا دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بشر آنا حضرت ایوب علیہ السلام بھی بشر آنا کیونکہ جہدی ذات نور ہوئے وہ جسمانی تکلیف نہیں تھی دی ہوندی دوست دے کھڑا نا تے جواب دے کدی سنے تساں جبرائیل نورانی فرشتہ بیمار تھی ہوئے میں جواب نہیں سمجھا اسرافیل میکائیل اسرائیل نورانی فرشتہ دے گئی جسمانی تکلیف یونا جسمانی تکلیف دا لاحق تھی وجنا دلیل اللہ دا پیغمبر بشر ہوتا ہے جسمانی تکلیف بشر ہو سکتی ہے یعنی ذات نور دی ہوئے ہو جسمانی تکلیف نہیں تھی سکتی لیکن ایک ساتھی ذہن یہ رکھا ہے پیغمبر بشر لیکن اعلیٰ بشر پیغمبر بشر لیکن اشرف بشر پیغمبر بشر لیکن اوسط بشر پیغمبر بشر لیکن اجمل بشر پیغمبر بشر لیکن اکمل بشر رب کائنات دی قسم ساری کائنات دے بشر ملن میں اللہ دے پیغمبر دی بشریت دا مقابلہ پوری امت دے بشر مل کے بھی نہیں کر سکتے پہلے لاکھ دل دی تختی دے دوستہ لکھڑے ہیں 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ نے پیغمبر دنیا دے اندر مبعوث فرمائے کہ ایک پیغمبر ہوئی معمولی بشر سمجھن والے بندر مسلمان نے سمجھے دے پیغمبر بشر پر اعلیٰ بشر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے دل نیچے سارا میدان بھرا پہ سپا نال اللہ قرآن پاک دے لفظ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ سورت طٰہٰ ہے 16واں پارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں خیال آن لگا سارے میدان دے اندر سب دوڑ دے پہن سارا میدان ناگا دے دھاوا نال بھری ہے اس ذہن دے اندر خیال آیا خیال کیوں آیا اللہ قرآن پاک دے لفظ ساتھیاں دل دے دروازے کھولنے سارا میدان سب نال بھرا بھی ہے کیوں خیال آیا دل دماغ دے اندر سوچ کیوں پیدا تھی اللہ دے قرآن پاک جواب دیتا ہے من سیرہم اے میں حوالہ کھولا ہے دوستو تے آیت نمبر 66 موسیٰ علیہ السلام ہوئے سوچ کیوں آئیے جو سارا میدان سب نال بھرا بھی ہے من سیرہم انہاں دے جادو دی وجہ تو دلی ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام دلی ڈرے وہ تو اللہ کریم جب فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ میں جملہ سناون لگا لیکن سبحان اللہ کھڑندر بخل نہیں کرنا جاؤ کے زبان دے تالے کھول کے اٹھا سبحان اللہ دوستہ سناون ہے بہرحال ساتھی بھی دے اندر لے حبابی اللہ کریم نے فرمایا ڈرنا نہیں میرے پیغمبر ڈرتا ہو جدے صحیح کوئی نہ ہوئے جو سچا تو وائل کھڑو تھا تو سلو ڈرتے پہ ہو اللہ سارا میدان جو بھرا بھی ہے سب پانا
یا میدان دے اندر سب دے الہ دیکھ کے ایک خیال کرے سارا میدان سب پنال پھرا پیے دے ڈر ونجے او حاجت روا دے مشکل کشا نہیں ہو سلا پکے ایمان والے ساتھی اچھا رسے سے اللہ کہہ دے تو ڈرتا ہے جرا ڈر ونجے او مشکل کشا دے حاجت روا نہیں ہو سلا تیرا حاجت روا دے مشکل کشا ہوئے او ڈردہ نہیں ہوگا ڈر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لیچے اللہ کریم تسلی دی لا تخف ڈرو نہیں میرے پیغمبر اللہ کیوں فرمایا سچا بارے جو موجود میں اللہ کڑائی بھی دواری کنڈ نل کرنے سا اللہ میں کیا کروں رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر وال کے معافی یمینے کر سجے ہاتھ علی شہ سڑ چھوڑو بڑا عجیب انداز ہے اللہ دیا رحمتہ ہمیں سارے اساسات ہیں جنہاں قرآن سانو سکھایا تھے سمجھایا ہے ہاتھ یہ سوٹا گئی کھلو دے موسیٰ علیہ السلام اللہ سوٹے دنا نہیں چاہیا میں رو گیا اے نہیں فرمایا سوٹا سٹو زمین تھے اللہ نے فرمایا کہ معافی یمینے کر سجے ہاتھ علی شہ سڑگت و زمین تھے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا اس مقام تے سوٹے دنا اللہ اس وقت سے نہیں چاہیا اظہار بے پرواہی کرنا ہے کیا مطلب جیری شہ چاہی کھلو دے ہو سڑ چھوڑو میرے پیغمبر سڑنا توڑا کم میں دے کامیابی لے اڑا میرا کم میں اے بھی اشارہ آئی پر سوٹے سٹر نال کچھ بھی نہیں بڑھنا سوٹے دنا نہیں چاہیا سوٹے سٹر نال کچھ نہیں بڑھنا اللہ دی کن فیکون علی قدرت نال سب کچھ بڑھنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سٹا تلقف ما سنعو او دا سچی منجی لہائی لہا بڑھ گیا فرق میں عرض کر گیا جادو دے اندر شہدی حقیقت بدلنے دیئے سچی مجھائی دہاں بڑھ گیا ہے سامنے رسیاں دے سوٹیاں دے ڈھیر لگے بیان نہ کنڈے گلڑ لگی ہے کھاتا نہیں والے حباب کھامڑ دے نگلڑ دے اندر زمین اسمان دا فرق ہے کھامڑ کی سلوسلے دے لکمہ میں موج پاواں چباونا شروع کر دے باریک کران ریدہ ریدہ کر کے اندر بھنو جانا اس کو کھاڑ سلے دے انہیں بریک کرو تے نگلڑ کے انہوں سلے دے انہیں یہ مہو پھرے دا گیا ہے تے ہڑپ کرے دا گیا ہے کھاتا نہیں ایدہا رسیاں دے لاٹیاں کھاویا دیر لگ سکتی ہے چباونیاں پومنہا ریدہ ریدہ کرنیاں پومنہا چکر مرے دا گیا ہے تے نگلے دا گیا ہے رب مردی ہے حاغت باتیں دے درمیان میں کھیڑا کر لے دیر نہیں لگنی چاہیے سارا میدان صاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیڑے ہاتھ کھتے چھوٹا جتنا سوٹا ہے عرش ہڑپ بھی کر گئے دے انہیں نکل باس دلیل دی قوت نے جادوگرہ کو سجدہ ریل ہونے دے مجبور کر دیتے ہیں قرآن پاک دے الفاظ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا دیر نہیں لئی مخالفین جادوگرہ نے سجدے دے اندر گر گئے تے نعرہ جمارہ نے کالو آمنا برب ہارون و موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ڈل گئے قرآن پاک دے الفاظ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم فرعون کھڑ کے میں نے جو اجازت نہیں وے دی تے ایمان قبول چا کیتا وے 70,000 ایماندار کھڑ گئے ہو جے جادوگر ہم پہلے ایمان دا نعرہ مار کے کھڑ گئے فرعون توحیدیاں دی جماعت جرل نہ ہوئے تا اجازت دی لوڑ نہیں ہوندی حق دا ساتھ دیونا ہوئے پچھڑ دی لوڑ نہیں ہوندی فرعون ہو گیا کھڑ گئے خلاصہ سننے لگا فرعون نے دھمکی دی آخر لگا فَلَمْ قَدِّيَنْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ پہلے سجے ہاتھ کھبے پیر گڑوانے سا یا کھبے ہاتھ سجے پیر گڑوانے سا تیا پیر گڑوان دوان تو کھجور دے مٹھن آر میں لڑکا چھوڑے سا تڑپ تڑپ کے عبرت نمونہ پڑھ کے تو سامر بننے ہیں ابو جواب نے بڑھ لگے فاتح سے منتقال قرآن پاک دے لفظ جو مرضیاں بیوی کر ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آدمہ ہم چگر آزمائے جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہو کنارے پر میں سے پسدلوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے سن گئے فرعون انما دلی هذه الحیات الدنیا دنیا دی زندگی ساری ختم کر سکتے قتل کروا سکتے اور تیرے ہاتھ وچ کیڑی شے مروا چھڑے سے ہر پیر کڑا کے سولی دے چڑھا کے سب عبرت نمونہ بڑا چھڑے سے اور کے کر سکتے اسا مر بھی گئے سیدھا جنت دے گھر گئے کشتگانے خنجرے تسلیم رہا ہر زمان غیب جانے دی گرس اللہ دے ناتے جاننے مل گئے جان دی ہوئی تو اسی کی تھی جان دی اللہ دے ناتے جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا سبق آ گیا ہے جرا جملہ سنانا چاہنا ہم حکمتی میری بات اپیل ہے اللہ کا نام اچھا چاوڑا جو اللہ راضی تھی ونجے تھے اللہ دی برکت آ ونجے ونجے میں تیرا متوجہ ہو ونجے صبر دی توفیق دے وانا لاکا ہونے نہیں مسجد پوچھ ونجے صبر دی توفیق دے وانا لاکا ہونے اسی جملے واسے میں محنت کی دے قصہ سنایا ہے سورت دانا سورت العراف دے نامہ پر میں نے سامنے جس ویلے سمجھ گئے کہ اور فرعون ظالم سنو نہیں چھڑے گا اللہ نے پاسے توجہ کی دینی دے کیا کھڑ گئی ہے رب العالمین نیلا رہب کتاب میرے سامنے ہے آکھڑ لگے سن فرعون تو سدا خاتمہ کرنا چاہنے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اسے ہی کے جملے واسطے میں محنت کی تھی آیت نمبر 126 اے سر پروردگار فرعون تل گیا سنو قتل کرن دے فرعون تل گیا سنے ہاتھ پیر کٹاون دے پروردگار ربنا افرغ علینا صبرا اللہ سب اپنی رحمت نال صبر کرنی توفیق عطا فرما میں صبر دیا دو شرطہ بیان کی دیا دوستہ دے سامنے صبر کرو سجے دیوں نے اگر کوئی ناخوشگوار معاملہ
دل گیا ہے سانو نمونہ عبرت بناون تے دل گیا ہے اللہ اے جی موقع نہ ہوئے جو ساری زبان جو تیری شکایت نکل وجے یہ موقع بھی اللہ نہ رہے جو ساڑھے جسم دے آبانال کوئی بے چینی دے بے قراری ظاہر تھی وے نا آفرغ علینا صبرہ ساتھی میں روڑی خیر میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہے پانی دی بھری ہوئی بالٹی ہوئے تے بندہ بالٹی نو چاہ کے اپنے سر دے ہوتے گن ونجے الٹا جا کرے سارے بالٹی دا پانی بندے دے جسم دے ویٹا ونجے اس نو افراق سنے دیو میں بالٹی پوٹھی کی جی سے ہی قطرہ بھی بیچ نہیں رہا سارے دے سارے پانی نال انسان دا جسم تر تھی ہے آخر لگے اللہ آفرغ علینا صبران سارے ہوتے صبر لے پانی نو پلڑ چا سارا سارا جسم صبر نال تر تھی ونجے اے نہیں زبانی صبر دے جملے ہوئے دے ہاتھ نال بے صبری ہوئے ہاتھ دے اندر صبر ہوئے پیرا نال بے صبری ہوئے ہاتھ دے پیرا دے اندر صبر ہوئے تے کنا دے اکھیاں نال بے صبری ہوئے اللہ سارے دا سارا جسم سارا صبر پانی نال تر کر جا تے وَتَوَفَّنَا اللہ سانو موت دے میں دا اسلام تے موت دے میں ذرا برابر بھی سنے قدم نہ ڈگمگاویں روپے اتبار دا خاتمے دے نہ کوئی ریاح تے نہ کوئی راسی ہی کے رنگ تے جاری نہ کوئی ریاح تے نہ کوئی راسی ہی کے رنگ تے جاری راتی سمے غفلت دے وچ ایویں کر دے ظلم آزاری اچڑ چیر پروانہ پوسی اب تھی سیا ترد تیاری غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جلی چھکڑ گئی ماری فرعون نے سجاد دے کھبا پیر یا کھبا دے سجا پیر گڑوا کے سولیاں تے جڑا چھوڑے کھجورہ دے درختہ دے منڈھا دے ہوتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام وچوں قرآن پاک دے ہم دے بڑے ماہر ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لازا پہلے پیغمبر دے مقابلے آمن والے کافر ہن خور تک ہے جملے دے سارے بھائی لازا پہلے سچے پیغمبر دے مقابلے چاہن والے کافر ہن تے تھوڑی دیر بعد جڑے دنیا تو ٹر دے پین اللہ کریم نے مخلص ایماندار بنا کے شہادت کا مقام نصیب کر چھوڑے حدیث پاک وچ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بیلا ہونے میری امت دے ہوتے سویرے دے ٹائم بندہ ایماندار ہو سی تے شام دے ٹائم جنازہ کافر دا ویدہ پیا سی شام دے ٹائم بندہ ایماندار سی سویرے جنازہ کافر دا ویدہ پیا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ دے کمال کرنے جنت قریب ہوں دے ایک بیٹھنے برابر فاصلہ رہنے دے جنت دے کول پہنچا کھلوتا ہے ایجیا گناہ تھی دا سدھا جنت دے بجائے جہنم دا بانر بنوے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ گناہ کرے دے جہنم دے قریب ہوں دے ایک بیٹھنے برابر فاصلہ رہنے دا ایجیا نے کمل تھی دے بجائے جہنم دے جنت دا وارث بنوے دے انہاں دا حال ہی بڑا لالا پہلے کی حمدللہ سے بات کی میں سناونا چاہنا ہوں دوستو کہ صبر انسان کرے اپنا کمال نہیں اللہ دینا چاہنا ہے اچھا کہنی توفیق یہ بھی اللہ کریم تو صبر مگدے پہن اللہ تو سنو صبر کرنی توفیق دے سبق میں شروع کی دائی ثم كان من الذين آمنوا
ہوئی ہے رب العالمین دی لانے کتاب آیت نمبر 17 سجے ہاتھ بھی نامہ اعمال بنن والے بندے دیاں ترے نشانیاں ہی نا پہلا نشان ہے اس بندے دا جس نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر ملنا ہے ثم کان من الذین آمنوا جڑا بندہ خالص ایماندار ہویا اس نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر ملنا ہے تے دوسری نشانی وتواصوا بالصبر نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر اس خوش نصیب بندے نو ملنا ہے ناگوار معاملہ پیش آئے آوی صبر کی تے دوجے نو صبر دی تلقین کی دیئے ترے موقع دے صبر ہوئے کتنے موقع ایک صبر ہے الصبر علی الطاعہ دوجہ ہے الصبر علی المعصیہ تیجہ ہے الصبر علی المصیبہ اتنے قسم صبر دیاں تے حالتہ بھی بندے دے ترے ہونیاں یا بندے تے حالت نیکی دی یا بندے حالت گناہ وچ یا بندے حالت مصیبت وچ یا بندہ نیکی دے کم وچ یا بندے دے کوئی گناہ والی حالت بن گئی ہے تے یا بندے دے کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے انہاں ترے موقع دے صبر کرنا ہے الصبر علی الطاعہ الصبر علی المعصیہ الصبر علی المصیبہ ان دا طریقہ کہ ہے نیکی ہے یا گناہ دا کوئی موقع بڑھ گیا یا مصیبت آ گئی ہے اتنا صبر کرنا کے مطلب ہے انشاءاللہ اگلی نشست آخر دعوانا الحمدللہ